اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صوفی سرگم، جس میں دل سے کی جاتی ہیں دل کی باتیں سچے دلوں کے ساتھ۔ آج میں آپ سے دل کی بات کروں گا ترکی میں موجود مسجد، جس کو بلو مسجد کہا جاتا ہے، بلو مسجد، جسے ترکی زبان میں سلطان احمد جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد سلطنت عثمانیہ کے 14ویں سلطان احمد اول کے حکم پر تعمیر کی گئی۔ اس کا تعمیراتی کام 1609 میں شروع ہوا اور 1616 میں مکمل ہوا۔ اس مسجد کی ایک بڑی خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطان احمد نے جب اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس کی صرف عمر 19 برس تھی۔ یہ اس کی روحانی عقیدت کی علامت تھی۔ اس مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے، لیکن داخل ہونے سے پہلے اس مسجد کی ایک خاص خاصیت میں آپ کو بتا دوں، اور وہ خاصیت ہے اس کا شاندار فن تعمیر۔ اس مسجد میں 6 مینار ہیں، جو اس وقت کی کسی بھی عثمانی مسجد سے زیادہ تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان میناروں پر کچھ اختلافات بھی ہوئے، کیونکہ خانہ کعبہ کے 6 مینار تھے اور اس مسجد کے بھی 6 مینار بنائے گئے۔ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، تو پھر خانہ کعبہ پر ایک مینار مزید تعمیر کیا گیا، یعنی 7واں مینار، تاکہ احترام قائم رہے۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ اگر آپ اس پہ غور سے دیکھیں تو یہ حصہ جو میرے سامنے ہے، جس میں یہ میرے اپنے پھر بھی رہے ہیں، یہ مسجد جو ہے یہاں یہ ٹورسٹ کے لیے ہے، اور اس کے بالکل بیریکیڈ کر کے سامنے والے ہال میں، یعنی اسی ہال کے دوسرے حصے میں نماز کے لیے حصہ مختص کیا گیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اس مسجد کا نام جو ہے وہ بلو مسجد کیوں پڑا۔ اصل میں مسجد کے اندرونی حصے میں 20,000 سے زائد نیلی اوزمک ٹائلز کا استعمال کیا گیا، جو اسے بلو مسجد کا نام دلانے کا سبب بنی۔ گنبدوں کی ترتیب، دیواروں پر قرآنی آیات کی خطاطی اور قدرتی روشنی کے لیے استعمال کی گئی 200 سے 60 سے زائد کھڑکیاں، سب مل کر ایک روحانی اور جمالیاتی تجربہ پیش کرتی ہیں۔ اگر ہم اوپر چھت کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں بے شمار بالکونیاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرا دوست قمر کہنے لگا کہ یہ بالکونیاں جو ہیں یہ شاید خواتین کی نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہوئی، لیکن ان کا بنیادی مقصد جو اس تعمیر سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے مرکزی گنبد اور چھوٹے گنبدوں کے وزن کو متوازن رکھنے اور دیواروں پر دباؤ کو تقسیم کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی یہ ایک انجینئرنگ سٹرکچر بھی ہے۔ یہ جو اب میرے بالکل سامنے پلر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یا حضرت بلال حبشی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میرے بالکل سامنے ہیں جی، ہمارے سامنے ہیں۔ اور میرے دوست قمر جو ہیں، جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ کیا ان سے کوئی رشتہ منسوب ہے، کوئی تعلق منسوب ہے حضرت بلال حبشی سے؟ لیکن تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ 1616 میں تعمیر ہوئی، ٹھیک ہے، اور جس پر یہ حضرت بلال حبشی کا نام لکھا ہوا یہ 1616 میں تعمیر کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ستون ان کے نام سے منسوب ضرور ہے، لیکن اس کا براہ راست تعلق حضرت بلال کی زندگی یا سفر سے نہیں۔ یہ ان کی خدمات، ان کے عشق رسول اور ان کی بے مثال قربانی کو خراج عقیدت ہے۔ ابھی جب یہ کیمرہ ہم گھما رہے تھے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ مسجد کے ستونوں پر 4 خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے۔
اور یہ جو اسماء مبارک ہے یہ بڑی خوشخطی سے کندہ ہے. یہ صرف تاریخی نام نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے وہ عظیم ستون ہیں جن پر ہماری امت کھڑی ہے. جی یہ جو اینک والے ہیں اور دوسری میری فیملی کے یعنی کہ میرے بھتیجے اور میری بھابھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمیں تھوڑا گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ وہ صحن ہے جہاں نمازیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور یہاں بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ ٹورسٹ کو ادھر ہی رکھا جاتا ہے. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ٹورسٹ جو زیادہ تر آتے ہیں بلکہ میں نے بہت سی دیکھا ہے کہ ترکی کی جو خواتین ہیں وہ بھی ذرا مختصر لباس پہنتی ہیں تو بالکل جس طرح کے ابو ظبی میں مسجد شیخ زید کے اندر جانے کے لیے خواتین کو عبائے اور سر ڈھانپنا پڑتا ہے یہاں بھی یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اور اندر آنے پر یہ چیزیں ان کو دے دی جاتی ہیں. یہ مسجد آج بھی ایک فعال عبادت گاہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں نمازی نماز ادا کرتے ہیں. دنیا بھر سے مسلمان اور غیر مسلم سیاح یہاں آ کر اس کی خوبصورتی وقار اور روحانی سکون کا تجربہ کرتے ہیں. اچھا بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں غیر مسلم سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ عبادت میں خلل نہ آئے. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا جیسا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام آیا اسی طرح ان پلرز پر اللہ محمد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے نام درج ہیں. انہی ستونوں پر آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسماء مبارک بھی ملتے ہیں جو اہل بیت کی عظمت اور احترام کا جیتا جاگتا اظہار ہے. یہ تمام نام یا تو مسجد کی تعمیر کے وقت شامل کیے گئے یا بعد میں عثمانی خلفاء نے عقیدتاً شامل کروائے ہیں. بلو مسجد صرف ایک عمارت نہیں یہ دلوں کو اللہ کی طرف کھینچنے والا ایک مینار ہے. یہاں آ کر انسان صرف تاریخ نہیں دیکھتا وہ ایمان کو محسوس کرتا ہے. یہ راستہ جو ہے یہ مسجد کے باہر جانے کا راستہ ہے یعنی کہ ایگزٹ ہے. جس طرح میں نے سٹارٹ میں آپ کو اندرونی دروازہ دکھایا کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور اس طرح اور یہ جو آپ کے سامنے باکس نظر آ رہا ہے ہمارے یہاں کی طرح آپ اس بلو مسجد میں کے باکس میں کوئی چندہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں. یہاں پر خواتین جو ہیں وہ اپنے جو انہوں نے اوپر بائے یا کپڑے پہنے ہوتے ہیں پورے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خاتون نے نکر پہنی ہوئی ہے اس سے پہلے اس کو جہاں ٹراؤزر پہنایا گیا تھا وہ یہاں بدلتے ہیں. بلو مسجد استنبول کے تاریخی علاقے سلطان احمد اسکوائر میں واقع ہے جو یورپی استنبول کا دل ہے. اس کے عین سامنے عظیم آیا صوفیہ بھی موجود ہے جو پہلے گرجا گھر تھا پھر وہ مسجد میں بدلا پھر میوزیم بنا اور اب دوبارہ مسجد بن چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو آیا صوفیہ جو ہے وہ دکھاؤں گا. اچھا قریب ہی جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ حکمرانوں کا عثمانی خلفاء کی رہائش گاہ تھی جس کو غالباً توپاقا پی پیلس کہا جاتا تھا. یہ در ترکی میں ہے اور مجھے اس کے تلفظ میں مشکل پیش آ رہی ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پر باسفورس کا نیلا پانی نظر آتا ہے. مسجد کے قریب موجود بازاروں کیفے اور ترک ثقافت کی جھلک اس ایک مکمل سیاحتی مقام پیدا کر دیتی ہے. بلو مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ اسلامی فن تعمیر کا زندہ معجزہ ہے. یہ ہمیں آسمانی عظمت اسلامی روحانیت اور انسانی مہارت کا حسین امتزاج دکھاتی ہے. اگر آپ ترکیہ جائیں تو اس مسجد کو دیکھے بغیر واپسی کا سوچنا بھی مت. امید ہے آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا. میرے چینل صوفی سرکم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ترکیہ کا کون سا مقام یعنی کہ اس مسجد کی کون سی بات یا کون سی جگہ سب سے اچھی لگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. خوش رہیے آباد رہیے اور ہاں کمر
इंशाल्लाह जैसा कि हमने हज भी इकट्ठे किया हुआ है, हमारे सफ़र इकट्ठे होते हैं और बड़े ही शानदार होते हैं। कमर का हम सफ़र होना किसी भी नेमत से कम नहीं होता। अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, सलाम दे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम नासिर।